السلام علیکم ویورز. آج ہم بات کریں گے ہائپوتھیسس کے بارے میں کہ ہائپوتھیسس جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اس کو ہم کیوں جو ہے اپنی ریسرچ کا حصہ بناتے ہیں اور ریسرچ کے دوران ہائپوتھیسس کا ہمیں کیا فائدہ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. بنیادی طور پر ہمیں جب تک کسی چیز کا علم نہ ہو ہم اس کو صحیح انداز میں بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ کسی چیز کو بیان کرنے سے پہلے اس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور یہی حال جو ہے ہائپوتھیسس کا بھی ہوتا ہے کہ ریسرچ جو ہے وہ آپ کا جو پورا ریسرچ ہوتا ہے وہ ہائپوتھیسس کے ارد گرد جو ہے وہ سرکولیٹ کرتا ہے. تو ہائپوتھیسس کی جو اہمیت ہے وہ ہے کہ یہ آپ کے لیے تحقیق میں جو ہے آسانی پیدا کرتا ہے اور مفروضہ کسی بھی تحقیق کے لیے ضروری ہوتا ہے. یہ دراصل معلوم حقائق اور مسئلے کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے. جس طرح پانی میں سے پیدل گزرنا مشکل ہوتا ہے اور پل اس کو مشکل کو جو ہے آسان بنا دیتا ہے. دوسری جو چیز ہے جس سے ہم ہائپوتھیسس کی اہمیت کو جو ہے واضح کرنا چاہتے ہیں وہ ہے زیادہ علم کی فراہمی. ہائپوتھیسس کسی بھی عنصر کی وضاحت کرتا ہے اور اس عنصر کے بارے میں بہت سارا نالج مہیا کرتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں پرائمری تعلیم کے انحطاط کی وجہ سے پرائمری مدارس کی بری حالت ہے. یہ ایک ہائپوتھیسس ہے. اب بری حالت میں عمارت، فرنیچر، اساتذہ، ساری چیزیں آ جاتی ہے، لیکن جب ہم ریسرچ کریں گے اور اس سے متعلق ہم کیا کریں گے تو ہمارے علم میں جو ہے اضافہ ہوگا. اسی طرح تناسبی حالات کا جو علم ہے یہ بھی مفروضے کی مدد سے ہم جو ہے اس کو حاصل کرتے ہیں. مفروضہ تحقیق کرنے والے کو ایک موازنہ کرنے والی اور تناسب رکھنے والی صورتحال کے بارے میں بتاتا ہے جس سے ہم تحقیق کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر کلاس میں ایک دوست کی غیر موجودگی دوسرے دوست کی پریشانی کا باعث بنتی ہے. اب اس ہائپوتھیسس سے ہم جو ہے دوست اے اور دوست بی جو ہے ان کے درمیان جو پائی جانے والی تناسب ہے اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں. اسی طرح راہ کا جو تعین ہے تو مفروضہ جو ہے یہ تحقیق کے لیے راہ متعین کرتا ہے اور ریسرچر کو بتاتا ہے کہ ہمیں مفروضے پہ کام کرنے کے لیے کس قسم کے اعداد و شمار جمع کرنا چاہیے، کس آبادی کے اعداد و شمار جمع کرنا ہے، اعداد و شمار جمع کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مفروضہ تحقیق کو ایک سمت مہیا کرتا ہے. پانچویں جو چیز ہے وہ ہے وضاحتی بیان، ایکسپلینیشن جو ہے. ہائپوتھیسس جو ہے یہ وضاحت پیش کرتا ہے. مفروضہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی مسئلے کو واضح کرے، کیونکہ تحقیق شدہ حقائق جو ہے کیونکہ جو ریسرچ ہے، ریسرچ جمع شدہ حقائق سے جو نتیجہ ہے وہ اخذ کرنے کا نام ہے. اسی طرح تحقیقی خاکہ کی فراہمی، مفروضہ کسی ریسرچ کا ڈیزائن فراہم کرتا ہے اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ تحقیق کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے، اور یہ نشاندہی کرتا ہے کہ محقق جو ہے کیا کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرے گا. مثال کے طور پر اگر اس نے سروے کا طریقہ اختیار کیا ہے تو وہ سوال نامہ یا انٹرویو یا دونوں طریقے جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے. مفروضہ مزید تحقیق کے لیے تخریج بھی پیدا کرتا ہے. ایک مفروضہ بہت سے مفروضوں کی بنیاد ڈالتا ہے اور نئے مفروضات کو جو ہے جنم دیتا ہے، اور یہ جو فیوچر میں جو مزید ریسرچ جو ہوتا ہے اس کی کے سلسلے میں بھی جو ہے کافی مددگار جو ہے ثابت ہوتا ہے. مفروضہ دراصل ایک ایسا خیال یا اندازہ ہے جس کی تصدیق جو ہے یا تردید کے عمل سے گزارا جا سکتا ہے. چنانچہ مفروضات قائم کرنے کے بعد تحقیق کے تمام اقدامات کا رخ ان کے درست یا غلط ہونے کی آزمائش پر مرکوز ہو جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو ہائپوتھیسس ہے یہ کسی مسئلے کا ممکنہ حل ہوتا ہے. کسی بھی ریسرچ ورک کی ابتدا جو ہے مفروضے سے ہوتی ہے اور
ہائپوتھیسس ہی کی مدد سے مسئلے کی نوعیت اور جو سلفی تحقیق کی منطق جو ہے واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے اور مواد کی فراہمی کے عمل میں سمت متعین ہو جاتی ہے۔ مفروضہ جو ہے تحقیقی نتائج کو بیان کرنے کا طریقہ کار بتاتا ہے، اور جو حقائق جمع کیے جاتے ہیں انہیں منطقی انداز میں پیش کرنے کا ذریعہ مفروضہ ہی ہوتا ہے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ یعنی یہ مفروضہ جو ہے یہ ہمیں ایک خاکہ مہیا کرتا ہے جس کے ذریعے ریسرچ ورک کے ذریعے صحیح نتائج تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب جب آپ نے ہائپوتھیسس بنانا ہو تو اس کے لیے چند نکات جو ہے وہ بہت ضروری ہے، جس پہ عمل کرنا بھی بڑا ریسرچر کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس میں جو پہلا نقطہ ہے کہ ہائپوتھیسس جو ہے یہ منزل کی سمت کا تعین کرنے میں مدد کرتا ہے۔ دوسری جو بات ہے یہ حقائق کے انتخاب میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ تیسری جو بات ہے یہ نتائج احاطہ کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ چوتھی جو ہے وہ یہ تحقیق کو مخصوص نکات پر مرتکز کرتا ہے۔ تو آج ہم نے ہائپوتھیسس کی اہمیت اور ہائپوتھیسس جو ہے بناتے وقت جو نکات ہیں اس کے بارے میں بات کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہائپوتھیسس کی جو بنانے کا طریقہ ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ شکریہ۔